الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 14ویں پارے کا آغاز سورہ حجر سے ہے۔ اس میں چونکہ وادی حجر کے رہنے والے یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحجر پڑ گیا۔ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ ابتدائی آیات میں فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اگرچہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، یہ اگر کفر و شرک سے باز نہیں آتے تو آپ انہیں چھوڑ دیں، دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہونے دیں، لیکن ان قریب یہ اپنے کفر کے انجام کو پہنچیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جہنم جب جہنم میں ہوں گے تو جہنمی گناہگار مسلمانوں پر تان کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر ہمارے ساتھ جہنم میں کیسے؟ پھر اللہ رب العزت مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے، تو کافر اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آیت 6 اور 8 میں بتلایا گیا کہ کافر لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جس شخص پر قرآن اتارا گیا ہے وہ مجنون اور دیوانہ ہے، اور کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے ہمارے پاس لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، فرشتے اتارنا کوئی تماشا نہیں کہ جب کوئی قوم مطالبہ کرے تو فرشتے اتار دیں۔ فرشتے جب آتے ہیں تو ہدایت کا پیغام لے کر نہیں آتے، بلکہ وہ اللہ کے عذاب کا کوڑا لے کر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی نمایاں خصوصیت ذکر کی کہ خود اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان اقوام کو سونپی گئی جن کی طرف نازل ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے باقی آسمانی کتابیں تحریف اور تبدیلی سے محفوظ نہ رہ سکیں، جبکہ قرآن کریم کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کی تبدیلی کمی بیشی سے محفوظ ہے۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے اس کا محفوظ رہنا۔ اللہ رب العزت نے اس کے حفظ کرنے کو اتنا آسان کر دیا کہ دنیا کے ہر خطہ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان کے چند صفحے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ ہزاروں آیات پر مشتمل کتاب اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ آخر صورت میں اللہ رب العزت نے گستاخان رسول سے خود نمٹنے کا اعلان کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے اللہ خود نپٹے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو جہل، عتبہ و شیبہ، ابو لہب کا جو حشر ہوا وہ زمانہ جانتا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اس نے مذاق اڑایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ اس کو جنگل کا جانور کھائے، چنانچہ ایک سفر کے دوران جنگل کا شیر اسے کھا گیا۔ آگے سورہ نحل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں نحل کے حیران کن طریقہ سے چھتا بنانے اور شہد پیدا کرنے کی صلاحیت کا تذکرہ ہے، اس لیے پوری صورت کا نام نحل رکھ دیا۔ شہد کی مکھیوں کا ہر عمل بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ان کے چھتے میں تقریباً 30,000 خانے ہوتے ہیں، 6 کونوں والے ہوتے ہیں۔ پیمائش کے لحاظ سے دیکھیں تو سب کے سب بالکل برابر ہوتے ہیں۔ شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے ایک الگ روم، فضلہ کے لیے، ان سب کے لیے الگ الگ سٹور ہوتے ہیں۔ ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کا کام کرتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال، بعض چھتے کی تراش خراش اور تعمیر کا کام کرتی ہیں۔ ہر ایک مکھی پھول نچوڑ کر خاص قسم کی نشانی چھوڑ جاتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی دوسری مکھی کا وقت ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا زہریلا مواد لے آئے تو اسے سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے۔ آج دوائیاں فروخت کرنے والے، خوراک کے جو شعبے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے والوں کو مکھیوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کسی صورت میں بھی انسانوں کا
نقصان نہیں چاہتی صحت کے اعتبار سے، تو ہمیں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایسی خوراک اور ایسی دوائیاں انسانوں تک پہنچائیں جن سے ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ آیت نمبر 5 سے چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ان میں انسانوں کے لیے طرح طرح کے فوائد ہیں۔ بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے، بعض جانور جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس تیار ہوتا ہے، کچھ بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں۔ آگے سمندری دنیا کا تعارف کروایا کہ بحری جہازوں اور کشتیوں کی مدد سے پانی میں سفر کرنے اور سامان منتقل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی سے مچھلیوں کا تازہ گوشت، زیورات بنانے کے لیے موتی اور جواہر بھی فراہم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات و احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اگر تم شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 57 سے بتلایا کہ مشرک اللہ رب العزت کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ ایسی تمام نسبتوں سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، لیکن اگر انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو ان کا چہرہ خود کا کالا پڑ جاتا ہے، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کو ذلت اٹھا کر زندہ رکھیں یا رسوائی سے بچنے کے لیے زندہ درگور کرتے۔ آج کے معاشرے میں مردوں کے لیے بھی اور ان عورتوں کے لیے جو حقوق کا نعرہ بلند کرتی ہیں، یہ آیت سبق دیتی ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عورت کے متعلق کیا سوچ تھی، لیکن پھر اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں کتنا تقدس اور مقام عطا کیا ہے۔ مزید بتلایا کہ تمہارے لیے میری قدرت پر جانوروں میں دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص مزیدار دودھ تمہیں پلاتا ہے، مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد نکالا جو انسانوں کے مختلف امراض کے لیے شفا اور صحت عطا کرنے والا ہے۔ آگے معبود حقیقی اور معبودان باطلہ کا فرق مثال سے سمجھایا کہ ایک غلام ہے جو اپنے مال و جان کے معاملہ میں بالکل بے اختیار ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا شخص آزاد ہے جو وسیع مال و دولت رکھتا ہے اور دن رات فقراء و مساکین کی مدد کرتا ہے۔ تو جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی معبود حقیقی اور باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنا مال اپنے غلام اور نوکر کو دے کر اپنے برابر نہیں کھڑا کر سکتا تو یہ کیسے سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات اپنی مخلوق کو دے کر اسے اپنے برابر کر دیا۔ آیت نمبر 90 یہ اس صورت کی جامع ترین آیت ہے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت خیر و شر سب کی جامع ہے، حتیٰ کہ اس آیت کو سننے کے بعد ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسی کی جامعیت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں اسے پڑھتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، احکام و معاملات میں فرائض و واجبات ہوں، دوست دشمن ہوں، اپنے و پرائے، اولاد، بیویوں، خادموں اور ملازموں سب کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، احسان کا حکم دیا ہے۔ ہر اچھا عمل احسان ہے، جماعت، خاندان، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3، قرابت داروں کے ساتھ مدد اور تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، فحشاء سے منع کیا گیا ہے۔ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کی برائی بالکل واضح ہو، جیسے زنا ہے، شراب پینا ہے، جوا وغیرہ، اس سے روکا گیا ہے۔ منکر سے منع کیا گیا ہے۔ منکر ایسے اعمال کو کہتے ہیں جو شریعت کی نظر میں بھی اور ایک سلیم الطبع شخص کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہوں، ایسے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 6، بغی سے منع کیا گیا ہے۔ بغی ان کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، جیسے تکبر، ظلم وغیرہ۔ اس میں لوگوں کی عزت، جان اور مال پر زیادتی سے روکا گیا ہے۔ آگے وعدے کی پاسداری اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع کیا گیا ہے۔
دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھانے کو برا قرار دیا گیا اور منع کیا گیا ہے۔ آیت 106 میں ایک حکم بیان ہوا ہے کہ اگر مسلمان پر ایسا وقت آ جائے کہ کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کریں، اگرچہ عزیمت تو اس صورت میں یہ ہے کہ جان دے دے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ لائے، مگر کم ہمت لوگوں کے لیے یہ رخصت ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، تو یہ کفریہ کلمہ کہنے کی وجہ سے ایمان سے محروم نہیں ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پسندیدہ طرز زندگی کو اپنانے کا حکم دیا گیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے والوں کے لیے اصول بتلایا کہ مخالفین کی سازشوں اور ظلم و ستم کے مقابلہ میں آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی حکمت و دانائی، موعظہ حسنہ اور سنجیدہ بحث و مباحثہ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والی تکالیف اور مصائب پر صبر کریں۔ پھر انتقام اور بدلہ لینے کا قانون بتلایا کہ اس میں برابری پیش نظر رہے، حد سے تجاوز اور زیادتی نہ کی جائے۔ آخر میں دین اسلام پر ثابت قدمی پر خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ متقی اور اعلیٰ کردار کے لوگوں کی ہر قدم پر مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے، خدمت اسلام انجام دینے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل، نمبر 2 سورہ کہف۔ سورہ بنی اسرائیل کو اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ اس صورت میں اسراء و معراج کا بیان ہے، اور معراج ایک ایسا اعزاز ہے جو کائنات انسانی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام اسراء رکھا، اور بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات تفصیل سے مذکور ہیں، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات ہے۔ ابتدائی آیات میں بتلایا کہ جس ذات نے اپنے بندہ کو تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا، وہ ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ یہاں عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج کا سفر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں بنفس نفیس کیا، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اگلی آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے، اور ان دونوں بار بطور سزا تم پر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے تورات کی مخالفت کی، حضرت شعیب علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کو قتل کیا، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 721 سال پہلے، یعنی آج سے 2800 سال قبل، بخت نصر نے ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے علماء رؤساء کو قتل کر دیا، تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد دین اسلام پر کاربند رہنے کی شرط کے ساتھ پھر انہیں حکومت و دولت سے نوازا گیا، لیکن پھر انہوں نے حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، قتل کرنا چاہا۔ اس مرتبہ 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کر دیا اللہ نے، اور اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا۔ دراصل ان واقعات میں قوموں کے عروج و زوال کا ایک پورا سبب بیان کیا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ اس قوم کو حکومت عطا کرتا ہے، اگر نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ اس پر اس قوم کے دشمنوں کو غالب کر دیتا ہے جو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے۔ آیت 13 سے بتلایا کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن بندے سے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو اور تم خود ہی اپنے جنتی و جہنمی ہونے کا حساب کر سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے آگے
اسلامی ریاست کے بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تورات میں 10 احکام دیے تھے جن پر ان کی سلطنت اور معاشرت کی بنیاد تھی۔ اس صورت میں ان کا ذکر ہے اور بتلایا گیا ہے کہ ان اصولوں کو قائم کر کے اسلامی معاشرت قائم کی جا سکتی ہے۔ عبادت اللہ کی ہو، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو مت، رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں کی مدد اور تعاون کرو، ضرورت مندوں کو دینے کے ساتھ فضول خرچی سے رکے رہو، مانگنے والوں کو دو، اگر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو نرمی سے جواب دو، کنجوسی مت کرو، مفلسی اور تنگی رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، کیے ہوئے وعدے پورے کرو، ماپ تول پورا کرو، بغیر تحقیق کے بات آگے نقل نہ کرو، زمین پر متکبرانہ انداز میں نہ چلو۔ یہ وہ اصول ہیں، اگر ان کو بغور دیکھا جائے اور ان پر عمل کر لیا جائے تو اسلامی اور پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ آگے اہل مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے فرعون کا تاریخی واقعہ ذکر کیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہا، ہم نے انہی کے دریا میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو مصر کا وارث بنا دیا۔ اگر تم نے میرے رسول اور میرے بندوں کو نکالنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر تاریخ نے دیکھا اہل مکہ کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکالا اور پھر فاتح بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹے۔ قرآن کریم سے تعلق جوڑنے کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی تلاوت نماز تہجد میں کی جائے تو اس وقت اسے سننے کے لیے اللہ کے پاک باز فرشتے اترتے ہیں۔ اور مزید بتلایا کہ قرآن سے جڑنے والوں کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے، اور کنارہ کشی کرنے والوں کے لیے یہ خسارے اور نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ آگے سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف مکی زندگی کے درمیانے دور میں نازل ہوئی۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھ لیں وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کا نام اصحاب کہف کے نام پر رکھا گیا۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ روم کا بادشاہ دقیانوس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ کچھ نوجوان مسلمان ہوئے تو انہیں خطرہ ہوا کہ بادشاہ انہیں سنسار کر دے گا۔ رات کو انہوں نے ہجرت کی اور ایک شخص کے گھر کا کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اندھیرے میں وہ رات کو غار میں چھپ گئے کہ کل صبح سے سفر کا آغاز کریں گے۔ اللہ نے انہیں وہیں پہ سلا دیا۔ وہ غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہاں کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تب اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید کبھی بھی صرف واقعہ بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے ضمن میں مسلمانوں کو سبق آموز نصیحتیں کرتا ہے۔ اس عظیم واقعہ سے بھی ہمیں چند نصیحتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، یہ واقعہ بیان کر کے دراصل مسلمانوں کو سبق پڑھانا تھا کہ دین کی خاطر ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا شروع ہی سے شیوا رہا ہے، لہٰذا تم بھی دین کی خاطر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار رہو۔ نمبر 2، جن باتوں کا تعلق ایمان و عمل سے نہ ہو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، جیسے اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے اہل کتاب میں اختلاف تھا تو اللہ رب العزت نے اصول بتلایا، بس ایسی صورت میں یہ کہہ دو کہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اس طرح کے سوال کرنا، پوچھنا جن کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ عمل سے ہے، نہ آخرت میں ان کے بارے میں کوئی پوچھ ہوگی، تو ایسے سوال کرنے سے، ایسے بحث و مباحثے سے منع رہنا چاہیے۔ نمبر 3، کبھی بھی کسی کام کا وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہیں۔
نمبر 4، اصحاب کہف جیسے لوگ اللہ کو پسند ہیں، لہٰذا آپ کو بھی ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جو دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں۔ بظاہر کوئی فائدہ نظر نہ آئے تب بھی بیٹھیں، اور دنیا داروں، مال و دولت والوں کی مجالس سے پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ بظاہر فائدہ بھی نظر آئے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ نقل کر کے مومن مالدار اور کافر مالدار کی سوچ میں فرق واضح کیا ہے۔ دو بھائی یا دو دوست تھے، ایک کافر دوسرا مسلمان تھا۔ مسلمان غریب اور کافر بڑا مالدار تھا، بڑے بڑے انگوروں کے باغات، کھیتی بھی ہوتی تھی، باغات میں سے پانی کی نہر گزرتی تھی، پانی کی وافر مقدار کی وجہ سے پھل خوب ہوتا تھا۔ مسلمان بھائی اسے سمجھاتا، ایمان کی دعوت دیتا کہ بھائی باغ میں ایسے تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو، اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو باعزت نہ سمجھو، نہ یہ سوچ رکھو کہ یہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا، پہلے اپنی تخلیق پر تو غور کرو۔ تجھے اللہ رب العزت نے حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اگرچہ غریب ہوں لیکن میرا رب تجھ سے بہتر مجھے عطا کر سکتا ہے۔ قیامت کا انکار نہ کر، ہو سکتا ہے اللہ عذاب بھیج دے اور تیرا باغ چٹیل میدان بن جائے۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا، انگوروں کے لیے بنائی ہوئی ساری چھتیں گری ہوئی تھیں، سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ اب وہ افسوس سے کہنے لگا کہ کاش میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعات قرآن سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16ویں پارے کی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بقیہ قصہ ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم سوال نہیں کرو گے۔ اب چلتے چلتے کشتی پر سوار ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سواریوں کو ڈبونا ہے۔ دوسرا یہ کہ راستے میں ایک بچہ ملا، حضرت خضر علیہ السلام نے گلاں گھونٹ کر مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا۔ تیسرا ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، گاؤں والوں نے نہ دیا، وہاں ایک دیوار گرنے کی حالت میں تھی، خضر علیہ السلام نے مرمت کر کے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مزدوری لے لیتے تاکہ کھانا کھا لیتے، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب ہمارے راستے الگ الگ ہیں، لیکن واقعات میں موجود حکمتیں میں تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ کشتی کو توڑا اس لیے کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، اچھی کشتی کو ضبط کر لیتا تھا، تو میں نے کشتی کو عیبدار بنا کر غریب لوگوں کی کشتی کو بچا لیا۔ دوسرا لڑکے کو قتل کیا کیونکہ وہ مستقبل میں آوارہ، کفر کا علمبردار اور والدین کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا تھا۔ تیسرا دیوار کے نیچے چھوٹے بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے والدین نے چھپایا تھا کہ جوان ہو کر لے لیں گے، ہمارا وقت دنیا سے جانے کا قریب ہے، اب اگر دیوار گر جاتی تو قوم خزانہ لے لیتی، تو میں نے بچوں کے خزانوں کو محفوظ کیا ہے۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ یہ محض واقعات نہیں ہیں، ان واقعات سے ایک بنیادی سبق ملتا ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے حادثات و واقعات جنہیں ہم عجیب سمجھتے ہیں، جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، تو اصل یہ ہوتا ہے ان واقعات کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے، لیکن حکیم و خبیر ذات کو ان سب کے باطنی رازوں کا علم ہوتا ہے۔ آگے ذوالقرنین کے واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین کے اندر ایمانی صفات موجود تھی اور اس نے دنیاوی اسباب کو عدل و انصاف کے قائم کرنے اور مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مادی قوت کے ساتھ روحانی ایمانی قوت بھی عطا کی ہوئی تھی۔ مشرق تا مغرب حکومت تھی۔ اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا
جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی۔ قرآن کریم نے اس وحشی قوم کو یاجوج ماجوج کہا ہے۔ اس مظلوم قوم کی فریاد پر لوہے اور پیتل کی ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دی اور یوں یاجوج ماجوج کے حملوں سے وہ محفوظ ہو گئے، اور قرب قیامت میں یہ دیوار پھر سے ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج کی آپس میں پھر لڑائی اور جنگ شروع ہوگی۔ آگے سورہ مریم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے قصے بیان کیے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ایک عجیب بات ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا ڈھنگ، اولاد مانگنے کا ڈھنگ، اولاد کیسی باصفات ہونی چاہیے وہ مانگنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں آج ہم تقریباً ہر ایک بندہ اسی غفلت میں ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد اولاد کی تمنا ہوتی ہے، لیکن اولاد اللہ سے مانگنا، کیسی صفات ہوں، مانگنا کیسا ہے، وہ اس میں سکھلایا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، عمر 120 سال، اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی۔ اولاد بظاہر ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹا مانگا اور دعا مانگتے ہوئے 3 چیزیں سامنے رکھی۔ نمبر 1، میں بہت کمزور ہوں، اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ نمبر 2، میں مایوس نہیں ہوں آپ کے دربار سے، کیونکہ آپ نے کبھی میری دعا رد نہیں فرمائی۔ تیسرا، میرا مقصد دین کی منفعت ہے کہ میں اپنی نبوت کا پیچھے کوئی وارث چھوڑ کر جاؤں، لیکن ساتھ ہی فرمایا ایسا بیٹا عطا فرمانا جس سے تو بھی خوش ہو، تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے انتہائی صالح عابد بیٹا یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا اور انہیں منصب نبوت بھی عطا کیا۔ تو جب بھی دعا مانگیں اولاد کے لیے یوں دعا مانگنی چاہیے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، والدہ باکرہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، گریبان میں پھونکا، حمل ٹھہر گیا، نہایت غمگین ہوئیں اور کہا اس دن سے پہلے مجھے موت آ جاتی، مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ قوم کے پاس آئیں، انہوں نے بدکاری کا الزام لگا دیا، تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے۔ سب سے پہلے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کہنے سے عیسائیوں کے غلط عقیدے کا سرے سے انکار کر دیا اور اسے اکھاڑ پھینکا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 اعزازات سے نوازا ہے۔ نمبر 1، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ نمبر 2، مجھے وحی و نبوت عطا کی گئی۔ نمبر 3، اللہ نے میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ نمبر 4، مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور و عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے اور خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ نمبر 5، میں اپنی والدہ کا فرما بردار، عزیز و اقارب کا خدمتگار، میری طبیعت میں تواضع ہے، غرور اور تکبر نہیں ہے۔ نمبر 6، مجھے دنیا و آخرت میں امن و سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، غرور و تکبر، جہالت، ضد پن، حماقت پائی جاتی ہے وہ واضح ہو جائے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف، ان کا حلم و بردباری، حکمت، دردمندی بھی نمایاں کرنا مقصود ہے۔ اور اس واقعہ میں دین حق کی دعوت دینے والوں کے سامنے ایک حقیقی داعی کا نمونہ ہو، یہ بھی مقصود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیسے ان پر اپنی رحمت کا خاص نزول فرمایا کہ ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء اور بالخصوص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آگے یہ بتلایا گیا انبیاء کے جانشین ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کی، خواہشات و شہوت پرستی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور سورت کے اختتام میں ایک نہایت اہم بات بتلائی گئی کہ جو لوگ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں
اور خالص اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اللہ سے لوگوں کی محبت دوسرے انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ دراصل یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بڑی مشقت اٹھاتے تھے۔ رات کو نماز میں تلاوت کرتے تو پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اگر کوئی قرآن کی دعوت قبول نہ کرتا تو بہت غمگین ہوتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اس قرآن سے ہر ایک کا دل متاثر نہیں ہوگا، بلکہ قرآن سے نصیحت وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف ہو۔ پھر آگے تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا کہ جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، تجھے بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تفصیل اور تکرار کے ساتھ بار بار قرآن کریم میں ہے۔ شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو تیار رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے مطالعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے جو خصوصی انعامات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ فرعون کے ظلم و پکڑ سے حفاظت کی، جبکہ دوسرے بچوں کو قتل کیا گیا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی، جو بھی دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ آپ کی تربیت پرورش کا خصوصی اہتمام کیا اور اپنی نگرانی میں یہ سب کچھ کروایا۔ آپ سے ایک قبطی قتل ہو گیا، لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے محفوظ کر لیا۔ مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ آخر میں قرآن واقعات کے نازل ہونے کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان کے تمام مسائل کی جڑ اور معیشت کی تباہی کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ ہے قرآن کریم میں موجود نظام حیات سے روگردانی کرنا۔ اور یہ فرمایا جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے رزق میں، ان کی زندگی میں تنگی ہو جائے گی، اور آخرت میں انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر کرم فرمائے اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہے۔ اس سورت میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر آیا ہے، اسی وجہ سے نام انبیاء رکھا ہے۔ ابتدائی آیات میں بتلایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا اور حساب و کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن انسان غفلت میں ہے، نہ تیاری کرتا ہے اور نہ ہی ایسے اعمال کرتا ہے جو وہاں کام آئیں۔ اگلی آیات میں بتلایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور پہلے والے جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے، اور مخالفین جو ہیں وہ تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا گمان تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اسلام کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر آپ دنیا میں نہ رہے تو مشرکین جو دشمن رسول ہیں وہ تھوڑا ہمیشہ رہیں گے۔ باقی جہاں تک بات اللہ کے دین کی ہے وہ اللہ کے حکم سے باقی رہے گا اور تا قیامت باقی رہے گا۔ آیت 30 سے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین بند تھے، نہ بارش برستی نہ نباتات پیدا ہوتی، تو ہم نے انہیں کھول دیا۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ کہلاتا ہے کہ ایک بہت بڑا آتشی بگولا تھا، بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر گیا، پھر ان ٹکڑوں نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن یہی نظریہ
قرآن کریم 1450 سال قبل وضاحت کے ساتھ بغیر کسی جھجک کے بیان کر چکا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایک سادہ سی دلیل قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہمیشہ توحید کا مسئلہ سادہ دلائل سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ ہر سطح کا آدمی سمجھ لے۔ یہ بتلایا گیا اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، یعنی جس طرح ایک گھر یا ادارے کے 2 یا زیادہ سربراہ ہوں تو وہ چل نہیں سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کے 2 سربراہ یا زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اختلاف ہو جاتا، ہر ایک چاہتا کہ اس کی بات مانی جائے۔ تو صدیوں سے یہ نظام کائنات مسلسل چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا صرف ایک ہی خدا ہے۔ آگے بتلایا گیا کہ پہاڑ زمین کے کیل ہیں جو زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ پہاڑوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدان کہتے ہیں کہ پہاڑ زمین میں 13 کلومیٹر تک نیچے ٹھکے ہوئے ہیں۔ انہی سے زمین کا توازن برابر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم گھر بنا سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، اور پھر طویل پہاڑی سلسلوں کے ساتھ درمیان میں پہاڑی راستے بھی بنائے تاکہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک نقل و حرکت میں آسانی رہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بت پرست قوم کا تذکرہ ہے کہ عید کے موقع پر وہ شہر سے باہر پکنک منانے گئے، اپنے بتوں کے آگے نظر و نیاز چڑھا گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے سارے بت ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قوم نے واپس آ کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ تاچھ کی تو جواب دیا کہ اگر بت بولتے ہیں سمجھتے ہیں تو پوچھ لو انہی سے۔ قوم نے کہا کہ یہ پتھر کے ہیں، بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افسوس تم پر ہے کہ پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈک بنایا اور آگ سے محفوظ نکال لیا۔ آگے آیت 78 میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے انگوروں کے کھیت میں گھس گئیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے کیونکہ نقصان تقریباً بکریوں کی قیمت کے برابر ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رائے پیش کی کہ کھیت والا بکریاں لے، ان کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے، اور بکریوں والا کھیت کو سوار کر بکریاں واپس لے لیں۔ یوں بکریاں بھی بچ جائیں گی اور کھیت بھی سنور جائے گا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے، اور ایک فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا اس سے بہترین ہو سکتا ہے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک بے مثال اعزاز سے نوازا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے ہر ذرے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے ایسے ہی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ثابت ہے۔ آگے سورہ حج ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے حج کے اعلان کرنے کا حکم دیا، اس لیے سورت کا نام حج قرار دیا گیا۔ پہلی آیت میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی۔ منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا، لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، اور ان کی یہ حالت اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ہوگی۔ آگے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اپنی پیدائش پر ہی غور کر لو، یہ عقیدہ سمجھ آ جائے گا۔ مٹی سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، نطفے سے لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ایک متعینہ مدت تک کے لیے رحم مادر میں پڑا رہتا ہے، پھر کمزور بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ تو خود انسان ان مراحل سے جو گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ اور دوسری دلیل کے طور پر فرمایا کہ زمین کو دیکھو، بنجر و ویران ہوتی ہے، بارش برسنے سے کھیتیاں اور باغات اگتے ہیں، پھلتے اور پھولتے ہیں۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور قوت رکھتے ہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ یہ پکار اللہ تعالیٰ نے مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں میں ان سب کو سنا دی جو قیامت تک حج کے لیے آنے والے تھے، اور ان سب نے لبیک اللہم لبیک کہا۔ آگے حقیقی مومنوں کی 4 صفات و علامات ذکر کی ہے۔ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آگے جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتلایا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ مناسک حج ذکر کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ حکمت بھی بتلا دی کہ اگر قتال کی اجازت نہ دیں تو دشمن اسلام اور اہل کفر مومنوں پر چڑھائی کر کے رکھیں گے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کی امید ہو تو وہ مسلمانوں پر اس طرح کے اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ آج افسوس ہے کہ کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ پھر معبود حقیقی اور معبودان باطلہ کے فرق کو سمجھانے کے لیے ایک معرکۃ الآراء مثال دی کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، بلکہ مکھی جیسی کمزور ترین مخلوق اگر ان کے کھانے کا کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے، یہ سب مل کر واپس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ تب تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بت اور ان کے جو پجاری ہیں سب انتہائی کمزور ہیں۔ اور آخر میں بتلایا کہ ملت اسلامیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال پر گواہ بنیں گے اور امت مسلمہ دوسری امتوں کی گواہی دے گی۔ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہی ایک کامیابی کا زینہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت و شریعت کی تمام باتوں پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔